سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو انسان بنایا، اس کے بعد ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ہم تمام کو اس روئے زمین پر سب سے اچھا، سب سے بہترین کتاب قرآن مجید اور ہماری لقب اس اللہ رب العالمین نے دین اسلام سے جوڑ کے رکھا۔ اور اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر مبعوث کرنے کا مقصد، اس روئے زمین پر بسانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی سمادانیت اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میرے ہی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لیے اس دنیا میں بسایا، اور اس کے لیے ہم اس دین میں، اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کو ہم کیسے حاصل کریں اور اللہ کی وحدانیت کو ہم کیسے پہچانیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر ساری کائنات کے اندر اگر کوئی دین پسند ہے، اگر کوئی دین محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، تو دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور آگے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوۃ الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو، یہاں پہ یا ایھا الناس اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ جس انسان نے ایمان لے آیا، جس نے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بحیات ہے، اس کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوۃ الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو، تم دین اسلام میں پورے کے پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے یہ آگاہ کرتے ہیں۔ اے لوگوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جب بھی کوئی خاص بات سے، کوئی خاص چیزوں سے مخاطب کیا تو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو، ہم بندوں کو ایمان والوں کا لقب دے کر ہمیں کہا، ہمیں سمجھایا، ہمیں آگاہ کیا، اور ہم اس دین کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جو دین، جو سوسائٹی سب سے بہترین کہا گیا۔ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین میرے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی میری حیات، و محیائی میری حیات، اور میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
کہ ہم نے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا، اور یہ تمام کے تمام ماننے والوں میں سے سب سے پہلا انسان ہے۔ یہ دین صرف اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کرتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے کے سارے اسی دین کا دعوت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، ہم نے اسی کو یہی حکم دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ہم نے اسے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نبوت ختم کر دیے اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر رحمت کائنات، رحمت عالم بنا کر بھیجا، ان سے پہلے یہی توحید، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو کیا یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ؟ جب حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، تو کیا اس کے قوم نے کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو ان کے قوم کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، ابراہیم رسول اللہ، اور حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کے قوم نے یہی کلمہ اپنائے، لا الہ عیسیٰ رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر اس بات کو گہرائی سے دیکھیں، اس بات کو باریکی سے دیکھیں، تو جو ایمان والا ہے، جو دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کو نہیں کہا جائے گا حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو با ایمان ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ حی علی الصلاح، نمازی کے لیے آؤ، اور جو نمازی نہیں پڑھتے تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے درمیان اگر دین میں کوئی چیز فرق کرتا ہے، کوئی چیز ترک کرتا ہے تو ہے نماز۔ نماز ہی اصل چیز ہے۔ یہ نماز مسلم اور مشرک میں تبدیل کرتا ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، جو انسان نماز ادا نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لیکن ہاں، وہ انسان اگر نماز پڑھتے ہیں، کلمہ توحید کو فالو کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن حج ادا نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے استطاعت نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اسے طاقتور نہیں بنایا، مالدار نہیں بنایا، وہ حج نہیں کرتا، حج نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے پاس ہمارے ہندوستان سے سعودی تک جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کے پاس، اس مومن کے پاس، اس ایمان والے کے پاس یہ پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ ایماندار ہے۔ اگر کوئی انسان پیسہ والا ہے، 100 مرتبہ حج کر لیں، 50 مرتبہ حج کر لے، اپنے زکوٰۃ کو ادا کر دیں، رمضان کے روزے رکھ لے اور کلمہ توحید کو فالو کر لے، لیکن وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اس کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری روزے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے حج بھی قبول نہیں ہوتے۔ یہ نماز دین کے اندر جو ستون ہے، جو دین کے اندر
5 بنیاد ہے، ان 5 میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے یہ نماز۔ ایک ایسی عبادت ہے اس دین کے اندر کہ اگر ان چیزوں کو ہم ترک کر دیں تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔